السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وكل محدثة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى في موضع آخر وعلى المؤمنون برادران اسلام، میری اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفات ہیں جس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں ہیں کی تعریف اور توصیف بیان کریں۔ میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی ایک ہی نعمت کو لے لیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھ ایسی نعمت ہے، کیسے دنیا کی رنگینیاں دیکھتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ زبان دی ہے، ہم زبان سے بولتے ہیں، اگر زبان نہ دی ہوتی، ہم گونگے ہوتے تو اپنی معافی ضمیر کو ہم ادا نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ اگر کان نہ ہوتا تو پھر ہم کیسے سنتے، ہم کیسے کسی کی بات کو سنتے اور کوئی فیصلہ کر پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، شکریہ ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی پوجا پاٹ کریں، اور درود و سلام ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر، خصوصاً آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا درس اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس سے متعلق ہوگی۔ میرے دوستو، دنیا میں ہم کوئی بھی کام کریں چاہیے، اللہ پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے امور کو انجام تک پہنچانے والا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے اور اللہ کی چاہت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہو جائے، اللہ پر بھروسہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو سر انجام دلا دیتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ کرنے۔ اللہ کی ایسی ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ دوسری جگہ اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طلاق کے اندر اللہ فرماتا ہے، مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایک جگہ سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل، بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کامل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ علامہ حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین جلد 2 صفحہ 397 پر لکھتے ہیں کہ یقین کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یقین کی ایمان میں ایسی ہی حیثیت ہے جیسی روح کی جسم میں۔ عارفین اسی سے فضیلت حاصل کرتے ہیں، سبقت کرنے والے اسی میں سبقت حاصل کرتے ہیں، اور عاملین اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ قوم کا عمل صرف اسی پر ہوتا ہے اور ان کے تمام اشارات اسی طرف ہوتے ہیں۔ جب صبر اور یقین مل جاتے ہیں تو پھر ان کے درمیان حصول امامت دین کی طرف پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا، ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل یقین کا خصوصی طور پر ذکر فرما کے آیت و براہین سے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے اہل یقین کو ہدایت و فلاح کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، اور جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایمان یقین اعمال قلوب کی روح ہے، جبکہ وہ اعمال جوارح کی ارواح ہیں، اور یہ سچی حقیقت ہے، اور یہ قطب مرکزی کردار ہے جس پر اس کا دار و مدار ہے۔ لہذا یقین وہ علم ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہوتا، یعنی یقین وہ علم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا اور اعتقاد واقع کے مطابق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے یقین کے 3 مراتب ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین۔ تو یقین کے 3 مراتب ہوئے، ایک ہوا علم الیقین، دوسرا ہے حق الیقین اور تیسرا ہے عین الیقین۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پانی ہو تو اس پانی کی خبر کو پا لینا یہ علم الیقین ہے، اور اسے دیکھ لینا یہ حق الیقین ہے، اور اس پانی میں سے پی لینا یہ عین الیقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقین کے متعلق علامہ حافظ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، اور اس کے بعد میں نے یقین کے بارے میں مراتب کو بتایا کہ یقین کے جو ہے کیا مراتب ہیں۔ تو 3 مراتب ہیں، ایک ہے علم الیقین اور ایک ہے حق الیقین اور ایک ہے عین الیقین، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کہ ان تینوں مراتب کو ہم کیسے سمجھیں گے۔ تو مثال دے کر سمجھایا کہ پانی کہیں پر ہے تو پانی کو دیکھ لینا یہ علم الیقین ہے، اور پانی کی خبر پانا یہ علم الیقین ہے، اور پانی کو آنکھ سے دیکھ لینا یہ جو ہے حق الیقین ہے، اور پانی کو پی لینا یہ جو ہے عین الیقین ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم صفحہ 628 میں پر لکھتے ہیں کہ توکل کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ
کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا کہ دنیا آخرت میں بھلائی، خیر و بھلائی کا مل جانا اور نقصان کا دور ہو جانا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ نیز تمام معاملات اس کے سپر کر دینا اور یہ پختہ یقین رکھنا کہ اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عطا کر سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ حقیقی توکل اسباب کی حد تک مکمل تیاری کرنے اور وسائل کے استعمال کرنے کے منافی نہیں۔ ایسے اسباب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور اس کی مخلوق انہیں بروئے کار لاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسباب کو استعمال کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ پر توکل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ بس اعضاء کے ذریعے اسباب کو استعمال کرنا اس کی اطاعت ہے، اور دل سے اس پر توکل کرنا اس پر ایمان لانا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین جلد 2 صفحہ 397 398 پر رقم دراز ہے کہ یقین توکل کا ساتھی ہے، یقین توکل کا ساتھی ہے۔ اسی لیے توکل کو قوت یقین کے ساتھ بیان کیا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ توکل جو ہے اس ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی معاملے کا ارادہ کرو، جب کوئی کام کرنا چاہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس کام میں لگ جاؤ۔ انجام کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجام تک پہنچائے گا، اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردت علی الامم فرأیت النبی ومعہ الرحیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امتی پیش کی گئی، پس میں نے ایک نبی کو دیکھا، کہا کہ فرأیت النبی ومعہ الرحیق، میں نے نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ چند آدمی ہیں، والنبی ومعہ الرجل والرجلان، اور ایک ایسے نبی کو دکھایا گیا جس کے پاس ایک اور 2 آدمی تھے۔ اس کے بعد کہا والنبی ولیس معہ احد، پھر ایک ایسے نبی کو دکھایا گیا، پیش کیا گیا میرے سامنے جس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا اذ رفع لی سواد عظیم، پھر میرے سامنے ایک بڑا گروہ پیش کیا گیا، فظننت انہم امتی، تو میں نے یقین کر لیا کہ شاید کہ یہ میری امت ہے۔ تو وہ میں کہا کہ یہ فقیل علی، تو کہا گیا ھذا موسیٰ و قومہ، کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ کی قوم اور موسیٰ اور اس کی قوم ہے، ولیکن انظر الی الافق، لیکن تم افق کی طرف دیکھو، فنظرت فاذا سواد عظیم، تب جب میں نے اپنی نگاہ اوپر کی طرف کیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، فقیل لی انظر الی الافق الاخر، اور پھر کہا گیا کہ تم دوسرے طرف دیکھو، فاذا سواد عظیم، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، فقیل لی ھذہ امتک، کہا گیا کہ اے محمد یہ تیری امت ہے، ومعہم 70 الفا، تو کہا گیا کہ فقیل لی ھذہ امتک، یہ تیری امت ہے، ومعہم 70 الفا یدخلون الجنۃ بغیر حساب، اور ان میں سے 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہوں گے،
ولا عذاب اس پر عذاب نہ ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، صحابہ کرام غور و فکر کرنے لگ گئے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ بعض لوگ جو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنے نبیوں کے ساتھ رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور پھر غور و خوض کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ، کہا کہ تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث و تمحیص کر رہے ہو؟ فَأَخْبَرُوهُ، تو صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی 70,000 جو لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، اس کے بارے میں ہم لوگ غور و فکر کر رہے تھے کہ آخر وہ لوگ کون ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ بعض لوگوں نے ہم میں سے یہ کہا کہ جو نبی کی صحبت اختیار کیا، بعض لوگوں نے کہا جو اسلام میں پیدا ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یستسرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خود دم نہیں کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی ہی لیتے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیو سن لو، جو لوگ جنت کے اندر بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہیں اور نہ کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں مراد دم کروانے سے مراد غیر شرعی جھاڑ پھونک مراد ہے، لیکن اسلام کے اندر اسلامی آیات سے اور اس دم کرنا جائز ہے۔ تو اس طریقے سے جو دنیا کے اندر اسلام پر قائم رہا، اسلام پر قائم رہ کر کے اپنے اعمال کو اچھے اعمال نیک اعمال میں تبدیل کیا اور بدشگونی نہیں کیا اور نہ وہ جھاڑ پھونک کیا اور نہ جھاڑ پھونک کروایا، تو ایسے لوگ جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ تو یعنی نہ دم کیا، جھاڑ پھونک کروایا اور نہ جھاڑ پھونک نہ کروایا اور نہ بدشگونی کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا۔ وہ لوگ ہیں 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا، اس کے اندر فقہ الحدیث یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے باقی امتوں کو پیش کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ اس کے اندر سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں، اللہ پر توکل و اعتماد کے ہر قسم کا نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس پر توکل کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ پر توکل کرنے کی فضیلت، اللہ پر یقین رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآنی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، جبکہ غیر شرعی الفاظ سے دم کرنا جائز نہیں ہے۔ خیر و بھلائی کے حصول کے لیے ہر موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے
دوسری حدیث کے اندر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون۔ بخاری۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر توکل کیا، میں نے تیری طرف ہی رجوع کیا ہے، میں نے تیری وجہ سے تیری دشمنوں سے جھگڑا کیا۔ اے اللہ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے، تو زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی، جب کہ تمام جن و انسان کو موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ انسان مرنے والے ہیں، انسان کے لیے فنا ہے، اللہ کے لیے فنا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پر توکل کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے جس کی کوئی فنا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کارساز اچھا کارساز ہے، یہ وہ کلمہ ہے قالہا ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، یہ وہ کلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کلموں کو اس وقت کہا تھا جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک میرے بھائیوں جب بھی کوئی پریشانی و مصیبت آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کلمے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کریں۔ اگر اس آیت اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کے لیے کارساز ہوگا اور آپ کو کامیابی تک پہنچائے گا۔ دوسرے حدیث کے اندر ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کیا، غزوہ کیا، اور ہم لوگ غزوہ نجد سے واپس آ رہے تھے، آرام فرمانے کے لیے ہم لوگ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے سائے میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سائے میں ایک درخت کے نیچے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت کے ٹہنی سے لٹکا دیا اور آپ بھی آرام فرمانے لگے۔ آپ سو رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی تلوار کو اس درخت سے اٹھایا اور اتارا اور اس کو ننگی کر دیا، اور جب ننگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سامنے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، میری ہی تلوار پر قبضے کیا ہوا ہے اور اسی تلوار کو لے کر میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے یا محمد من یمنعک منی، اے محمد تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ غور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ننگی تلوار لیے ہوئے وہ آدمی کھڑا ہے اور وہ آدمی آپ سے کہتا ہے محمد بتا تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑے ہی اطمینان سے، بڑے ہی سکون سے فرمایا ہمیں بچانے والا اللہ ہے، ہمیں اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ دوسری روایت کے اندر ہے جب وہ آدمی کہتا ہے کہ من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اب بتا من یمنعک منی، اے آدمی، اے نوجوان اب تم یہ بتاؤ کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ اچھے بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں، آپ بھلائی کرنے والوں میں سے ہیں، آپ بھلائی کر سکتے ہیں، آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں،
آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ اس آدمی کو اللہ کے نبی نے کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ آدمی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ۔ وہ اس آدمی سے اللہ کے نبی نے پہلے کہا تھا کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ابھی ایسا نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ قتال نہیں کروں گا، جھگڑا لڑائی نہیں کروں گا۔ اور اس طریقے سے وہ آدمی چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے یہاں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس بھی حال میں آپ رہیں، جس حال میں رہیں، تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چل کر دکھایا۔ دیکھیے سامنے میں ایک دیہاتی تلوار لیے کھڑا تھا، اب کبھی بھی گردن اڑا سکتا تھا، لیکن خوف نہیں کیا، ڈر نہیں کیا، اور کہا ہے کہ مجھے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا لفظ سن کر کے وہ آدمی کانپ جاتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، آپ جو ہے اللہ پر یقین کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، کہا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ کہا کہ میں نے، عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق پہنچائے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے کہ پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ اپنی گھونسلے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن شام کے وقت میں جب وہ لوٹتے ہیں تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ایسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے بندہ، اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے رزق پہنچاتا ہے جس طریقے سے پرندے کو رزق پہنچاتا ہے۔ میرے دوستو، دوسرے حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے کہیں نکلے تو اسے چاہیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو اس دعا کو پڑھ لے، جیسا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے تو کہتے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اللہ ہی کی پناہ، انی اعوذ بک من اضل واضل واذل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل علی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے میں نکلتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا میں باطل کی طرف پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا مجھے جہالت کا ارتکاب کروں یا مجھ سے جہالت کا معاملہ کیا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا کر لے تب بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں،
मैंने अल्लाह पर तवक्कल किया, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कहा क्या गुनाह से बचना और नेकी की कुव्वत मिल जाना अल्लाह ताला की मदद के बगैर मुमकिन नहीं, तो उसे कहा जाता है हुदीता। हुदीता हिदायत दी गई, वो कुफीता और तेरी किफ़ायत की गई, वह वक़ीता और शैतान और तू बचा लिया गया, वह तहनहा अनहु शैतान और शैतान उससे दूर हो जाता है। तो मेरे भाइयों, जब भी आप घर से निकलें तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ को जब पढ़ेंगे, जब पढ़ के आदमी घर से निकलता है तो उसके पीछे कहा जाता है कि हुदीता व कुफीता, तुझे हिदायत दी गई, वो कुफीता और तेरी किफ़ायत की गई, वह उकीता और तू बचा लिया गया, वह तनहा अनहु शैतान और शैतान उससे दूर हो जाता है। लिहाजा अपना एक मामूल बना लीजिए, घर से आप मदरसा जाएं, घर से आप ड्यूटी पे जाएं, घर से आप कहीं और सफ़र में जाएं, कहीं भी जाएं तो इस दुआ को पढ़ें। छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ को पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए काफ़ी व साफ़ी होगा। और याद रखिए, जब कहीं आप जाएं और जब घर से निकलने के वक्त आपने इस दुआ को पढ़ा और जब आप कहीं पहुंचेंगे वहां जाकर करके आप इस दुआ को पढ़ लीजिए, औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इस दुआ को अगर आप जब पहुँचेंगे, जहाँ जाना होता है जिस मंजिल पर, वहाँ पहुँचेंगे, जब तक वहाँ आप रहेंगे, जब तक उस जगह पर ठहरे रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और जब फिर वहाँ से आप घर के लिए रवाना हुए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ने घर पहुँच जाएँ। तो मेरे भाइयों, इन दो दुआओं को याद कर लीजिए कि जब घर से आप निकलें, चाहे ड्यूटी जाना हो, चाहे सफ़र में जाना हो, चाहे कहीं भी जा रहे हैं या किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं या कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको पढ़ लीजिए यहाँ तक। फिर आज जब वहाँ पहुँचे जहाँ आपको जाना था, वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर जाकर के कहें औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इतना पढ़ लेंगे तो जब तक उस जगह पर रुके रहेंगे, आप शैतान के शर से महफूज रहेंगे, हासिदों के हसद से महफूज रहेंगे और साहिरों की और जादूगरी से महफूज रहेंगे। लिहाजा इस दुआ को वहाँ पढ़ लें। मेरे भाइयों, वक्त हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख, अल्लाह तवक्कल अल्लाह, यकीन करना, अल्लाह पर यकीन करवाते रहना, अल्लाह पर हमें इस पर ईमान रखना, अल्लाह तवक्कल अल्लाह पर ईमान हमें गामज़न रखना, हमें हमारे ईमान के अंदर ताज़गी अता फरमा। अल्लाह जब तक हम लोगों को दुनिया में ज़िंदा रखा, अल्लाह इस्लाम के मुताबिक ज़िंदा रख। मेरे दोस्तों, मैंने जो अभी आपको दुआ सिखाई है, उस दोनों छोटी सी दुआ को याद कर लीजिए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब घर से निकले तब, और जब कहीं पहुँचे तो औज़ु बिकलमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसको इतना याद कर लें, इंशाअल्लाह हर बीमारी से, हर आफात व बलियात से, हर किस्म के नुकसानात से अल्लाह तबारक व तआला आपको महफूज रखेगा। तो मेरे दोस्तों, दुआ करें अल्लाह हम सबों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेहाद से रखने की तौफीक दे। अल्लाह हमसे जो भी गलतियां हो गई है, अल्लाह हमारे गलतियों को तू माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा। अल्लाह हम तमाम भाइयों को आपस में मेल मोहब्बत से रहने की तौफीक दे। अल्लाह हमें जो बेनमाजी है उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो मोहताज है उनकी मोहताजी को दूर कर दे। अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। अल्लाह जो किसी मुसीबत में है, अल्लाह उस मुसीबत से अल्लाह उसको
نکال دے۔ اللہ ہم نے جو زندہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو مردہ ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور سبھی لوگوں کو اسلام پر اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ تو اسلام پر ہو، اے اللہ جب بھی ہماری روح نکلے تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری و ساری رکھ، وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔